السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معززین اور حاضرین کرام، اس وقت آپ کے سامنے کنڑا زبان کے اندر بہت سی باتیں آئی ہیں اور ابھی ہماری باتوں کا بھی یہ ترجمہ کریں گے آپ کے سامنے۔ ہم لوگ کنڑا زیادہ اچھی طرح سے نہیں بول پاتے، تھوڑی سی بازاری جو باتیں ہوتی ہیں تھوڑی بہت بول لیتے ہیں، یہاں بولیں گے تو کنڑا زبان کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے میں اردو زبان میں بولنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ حضرات سے ہماری ایک درخواست ہے پہلے کہ آپ ہم لوگوں کے ساتھ کنڑا ہی بولا کیجئے تاکہ ہم کو کنڑا بولنا آ جائے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ جب بھی بولے کنڑ میں بولیے، آپ ہماری زبان میں ہمارے ساتھ مت بولیے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا، انسانوں کو پیدا کیا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آسمان کے اندر جتنے ستارے سیارے ہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا۔ تمام کے تمام انسان کی پیدائش کا طریقہ یہی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے وہ پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو الگ الگ مختلف قبیلوں کے اندر ہم نے ان کو تقسیم کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو۔ لیکن تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اس دنیا کے پیدا کرنے والے اور ہم سبوں کو پیدا کرنے والے اللہ کو جان کر کے اور اس کی مان کر کے زندگی گزارے، وہ تم میں سب سے باعزت آدمی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سب سے پہلے انسان دنیا کے اندر آدم علیہ السلام ہے۔ پھر ان سے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی بیوی حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد تمام انسان دنیا کے اندر آئے۔ ہم سے پہلے گزرے ہوئے انسان، ہمارے بعد آنے والے انسان، ہم سبوں کے والد جو ہے آدم ہیں۔ آپ کے بھی والد، ہمارے بھی والد آدم ہیں۔ آپ کی بھی ماں، ہماری بھی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ تو اللہ نے جب ایک انسان کے ملاپ سے ہم سبوں کو دنیا میں پیدا کیا، ہم آپس میں ایک ہی تھے۔ اپنی پہچان کے لیے کہ مجھے تم پہچانو، اس کو بتانے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بہت سے میسنجر، بہت سے رسول دنیا میں بھیجے۔ سب سے آخری میسنجر، سب سے لاسٹ پیغمبر جو آئے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمام نبی جو دنیا کے اندر آئے، سبوں کی تعلیم یہ تھی کہ دنیا کے اندر اللہ کو پہچان کر کے زندگی گزارو، اس کی مان کر کے زندگی گزارو، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، جھوٹ نہ بولو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، امن و امان کے ساتھ رہو، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو تمام کے تمام ادیان کے اندر، تمام کے تمام مذاہب کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمارا ملک ہندوستان، دنیا کے اندر یہ ایک واحد ملک ایسا ہے جہاں پر مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف مذاہب پر عمل کرنے والے، مختلف کلچر والے سب ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں۔ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے ہم یہاں پر زندگی گزارتے آ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارتے آ رہے ہیں، کسی کو کسی سے نفرت نہیں ہے، ہمارے اندر آپس میں ملاپ ہے، ہم آپس میں ملے ہوئے ہیں، قریب ہیں۔ کچھ غلط قسم کے لوگ جو ہم کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنا نہیں دیتے، ہمارے اندر اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم مسجد کے اندر آپ کو بلائے، مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے متعلق آپ کو بتائیں کہ ہم کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم آپس میں قریب میں رہیں، ساتھ میں رہیں، مل کر رہیں۔ یہ اس طرح سے ہم رہیں گے
تو ہندوستان ایک ایسی قوت بن جائے گا، دنیا کے اندر اس قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں آپس میں اگر تقسیم کر دیا جائے گا، الگ الگ کر دیا جائے گا، تو پھر ہماری قوت جو ہے کمزور ہو جائے گی۔ جو لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں وہ ہندوستان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے ملک کے ساتھ گویا کہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے ہندوستان کی قوت کو، ہندوستان کی طاقت کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو جاننا چاہیے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے صدیوں سے محبت سے رہتے آ رہے ہیں، ہم رہتے آئیں گے، اور اس ملک کو ترقی پر پہنچانے کے لیے ہم سبوں کا اس میں حصہ جیسے پہلے تھا آج بھی رہے گا، اور آئندہ بھی ہمارا جو ہے اس میں جو ہے ترقی میں ہمارا حصہ رہنا چاہیے۔ ہم اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہمیں لوگ جتنا چاہیں دور کرنا چاہیں، ہم دور ہونے والے نہ ہوں۔ ان چند 2-4% یا 8-10% لوگوں کی وجہ سے جو اس وقت ہندوستان کی شبیہ، ہندوستان کا نام دوسرے ملکوں میں بدنام ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہندوستان کی معیشت بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ ان لوگوں کی غلط قسم کی شرارتوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ملک میں امن و امان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ کسی کو کوئی فرق نہیں ہے، آپ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، کسی کو کوئی زبردستی نہیں۔ ہمارے دین نے ہم کو سکھایا لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے کسی کو زبردستی نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے دین کا پیغام سامنے رکھتے ہیں، اسلام کا پیغام رکھتے ہیں۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے مختلف انبیاء کو دنیا میں بھیجا، اور سب سے لاسٹ پیغمبر جو تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے طریقے کے مطابق جو چلے گا، ان کی باتوں کے مطابق جو چلے گا، اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے، اس کے لیے بہت سے انعامات ہوں گے، بہت سی نعمتیں اس کو ملیں گی۔ لیکن جو اس کو نہیں مانے گا، اس کے ساتھ اللہ جو معاملہ کرنے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس کو اللہ نے اپنی کتاب، اپنے کلام قرآن پاک میں صاف طور پر بیان کیا ہے، یہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے تمام کے تمام انسانوں کے لیے اس کتاب کو دنیا کے اندر نازل کیا ہے۔ ہم پڑھیں، جانیں، باقی ہدایت دینے کا اور راستے پہ چلانے کا کام اللہ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، اگر ہم اپنے ہی مذہب پر رہنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے باوجود بھی یہاں پر محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے اندر کسی طرح کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اس کے اندر کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے سے پہلے سے ہم چلے آ رہے ہیں ویسے سے ہم رہیں گے، اور اللہ نے جس کو ہدایت دی، جس کو توفیق ہوئی، وہ دین قبول کرے گا، اسلام کی تعلیمات کو قبول کرے گا، اللہ کی تعلیمات کو قبول کرے گا، پھر تو اس کے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو یہاں پر مل بیٹھنے کو قبول کرے، اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ خیر کو وجود میں لائے۔ اس ہمارے بھٹکل کے اندر، ہمارے صوبہ کرناٹک کے اندر، ہمارے اس پورے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، ہم کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔